أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحسين عليه الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم ما درت معايشهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون قل الديانون قل الديانون. سواد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اضرب بالصلوات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو زندگی کی سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، جو ہماری تمام حیات اور زندگی پر بھاری ہے، اور اللہ کی تمام تر نعمتوں کی تکمیل اسی نعمت پر ہوتی ہے، اور اگر یہ نعمت نہ ہو تو اللہ کی باقی تمام نعمتوں کی قیمت گر جاتی ہے، اور یہ نعمت ملے تو پھر باقی کسی اور چیز کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ وہ نعمت ولایت علی ابن ابی طالب۔ اس نعمت پر آپ 1000 سال سجدہ کریں کم ہے۔ اس نعمت پر اگر آپ کو کروڑوں سال اللہ زندگی دے اور آپ اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ نعمت آپ کے استحقاق اور حق کی بنیاد پر نہیں دیا گیا، آپ کی کسی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اور جہاں پر اللہ انتخاب کر کے دیتا ہے وہاں پر احسان ہی احسان کرتا ہے۔ یہ جو نعمت ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اس احسان کے مقابلے میں کوئی احسان معنی نہیں رکھتا۔ اگرچہ انسان کے کھانے میں جو نمک انسان کو ملتا ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صرف نمک، ایک سانس جو ہم لیتے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ سانس نہ ملے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔
اور اگر اس طرح سے آپ نعمتوں کو گننا چاہیں تو قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم ساری رات، سارا دن، ساری زندگی قلم کاغذ پکڑ کر نعمتوں کو گننا اور لکھنا شروع کر دو، لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، تمہاری سانسیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ان نعمتوں میں ساری کی ساری مخلوقات شامل ہیں۔ سانس ہر مخلوق کو ملتی ہے، کھانا ہر مخلوق کو ملتا ہے، پانی ہر مخلوق کو ملتا ہے، غذا ہر مخلوق کو ملتی ہے، زندگی ہر مخلوق کو ملی ہوئی ہے، آکسیجن ہر مخلوق کو ملی ہوئی ہے۔ زندگی کی تمام نعمتیں تمام مخلوقات کو ان کی ظرفیت اور ان کی ضرورت کے مطابق ملی ہوئی ہے، لیکن یہ جو نعمت ولایت ہے یہ صرف انہی کو ملی ہے جن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، تو پھر اس کی کوئی قیمت بھی ہوگی یا نہیں؟ اس کی قیمت ہوگی، اس کی قیمت کو پہچانی ہے، بس اس کی قیمت کو پہچانی ہے۔ اگر اس نعمت کو کوئی خطرہ درپیش ہو، پھر اگر آپ اور میری جان کیا ہماری نسلوں کی جانیں بھی لگ جائیں تو اس نعمت کی حفاظت واجب ہے، چاہے ہم مٹ جائیں، چونکہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن حفاظت کبھی بھی صرف میری خطابت سے نہیں ہوگی، حفاظت صرف آپ کی واہ واہ سے نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ حفاظت کے لیے خطیب کا خطابت کرنا اور سننے والوں کا داد دینا یہ کافی نہیں ہے۔ علی کی ولایت کی حفاظت کے لیے میدان میں کمر کس کر اترنا اور علی کے ہر دشمن کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر سر اٹھا کر کہنا کہ میں علی کا موالی ہوں۔ اب اگر جان جاتی ہے تو جائے، اب اگر مال جاتا ہے جائے، اب اگر پیسہ جاتا ہے جائے، اب اگر جائیداد جاتی ہے جائے، اگر میرے معاشرے کے لوگ میرے دشمن بن جاتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ بنے، چونکہ میرے سامنے چیز وہ ہے جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ امام صادق آل محمد کی بارگاہ میں ایک شخص عراق سے گیا، احوال پرسی کے بعد، کھانے پینے کے بعد وہاں کے حالات دریافت کیے امام نے، اس نے جواب دیا اور اس کے بعد پوچھا کہ کیا تم میرے جد حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ ذرا توجہ چاہیے آپ، میرے جد حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ عرض کیا کہ ابن رسول اللہ بڑا جی چاہتا ہے، لیکن ناصبیوں کی ایسی یلغار ہے کہ رستے میں اگر میں جاؤں تو مجھے جان کا خوف ہے کہ وہ جان لے لیں گے۔ فرمایا خدا تم کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں بناتا جو تمہارے بس میں نہ ہو، اس لیے اگر جان جاتی ہے تو جان کی حفاظت کرو، لیکن اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر کربلا کی طرف رخ کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنے سے تو تمہیں کوئی نہیں روکتا، اس میں تو تمہاری جان نہیں جاتی۔ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل میں یہ کام کرتا ہوں، کہا پھر تم حسین کے پیروکار ہو، تمہارا دل حسین سے جڑنا چاہیے، تمہاری روح حسین سے متصل ہونی چاہیے، تمہاری سوچ حسین سے متصل ہونی چاہیے۔ یہ جو دل، روح اور سوچ کا
تمہیں جب نظر آئے گا کہ اس حسینیت کی بقا کے لیے اس جسم و جان کو دینا ضروری ہے، تو تمہارا اتصال، تمہاری روح کا جڑا ہونا جتنا مضبوط ہوگا، تم قربانی کے لیے اتنے زیادہ تیار ہوگے۔ صحابی اٹھنے لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صحابی اٹھنے لگا، اٹھتے اٹھتے کہا کہ ابن رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، بہت لاچار، مجبور، مالی حوالے سے کمزور، میرے لیے دعا فرمائیے۔ امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا کہ نہیں، تم غریب نہیں ہو۔ دیکھیے، یہ یاد رکھیے، ہم جب خدا سے اپنا رشتہ استوار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدایا پیسے دے دے، جتنے پیسے زیادہ ملے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ بھی عدم معرفت کی دلیل ہے۔ اللہ نے پیسے دیے تو بڑا کرم ہے، پیسے نہیں دیے تو بڑا امتحان ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری بھیج دی، بڑے امتحان میں ہو۔ دولت دے دی، اللہ کا بڑا کرم ہے، نہیں اس کا بڑا احسان ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، اللہ جب دیتا ہے تو دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی پیسہ دے کر آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کر آزماتا ہے، کبھی فقر اور غربت دے کر آزماتا ہے، اور کبھی شہرت اور مقام دے کر آزماتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں دیتا کہ تم عیاشی کر لو، اس لیے نہیں دیتا کہ ہم اس کو پانے کے بعد خوشیاں منائیں اور اتراتے پھریں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ اس لیے مال و دولت کبھی بھی معیار نہیں ہے، اس کی رضا معیار ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نقطہ باریک اور دقیق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہ دولت مند، پیسہ والا، سرمایہ دار خوش قسمت ہے اور اللہ کو مقرب ہے، اور نہ غریب فقیر جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے وہ اللہ کا دتکارا ہوا ہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دونوں امتحان کے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ زندگی امتحانی حال ہے، ایگزامینیشن حال۔ دونوں اپنا امتحان دے رہے ہیں، جو کامیاب ہوا وہی مقرب ہے، چاہے تن پر لباس کیوں نہ ہو۔ اس لیے جب آپ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، چاہے رسول کی بارگاہ میں، چاہے ائمہ اہل البیت کی بارگاہ میں، چاہے کسی ولی کی بارگاہ میں، چاہے آپ خود رب کائنات کی بارگاہ میں جائیں، تو معیار یہ نہیں ہے کہ ہم فوراً یہ مانگنا شروع کر دیں، بالا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بالا میرے پاس کپڑے نہیں آئے، بالا میرے پاس ملازمت نہیں آئے، بالا میرے پاس فلان چیز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کی مقدار زیادہ ہے یا جو آپ کے پاس ہے اس کی مقدار زیادہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آج سوچنا شروع کر دیں۔ جو آپ کے پاس ہے اس کو گننا شروع کر دیں، آپ ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو گننا شروع کریں گے، 5 منٹ میں اس کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے آپ کو ہر چیز دیا ہے، ہر چیز، لیکن ہمارا معیار کیا ہے کہ ہماری خواہش، دل کی خواہش جو ہے، اس خواہش کے مطابق ہمارے پاس کیا ہے۔ کسی کے پاس ایک بیوی ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس دوسری کیوں نہیں ہے، 2 ہیں تو کہتا ہے تیسری کیوں نہیں ہے۔ حد اکثر زیادہ سے زیادہ کہاں جائے گا، 4 بیویوں تک۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت کم ہے تو کہتا ہے سامنے والے کو دیکھ کر کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، لیکن وہ ملے تو پھر اگلے، پھر وہ ملے تو اگلے دولت مند کو دیکھے گا۔ اس طرح ہونا چاہیے، اس کو وہ مل جائے تو پھر
اگلے کو دیکھے گا نہیں میرے پاس یہ کم ہے اتنا ہونا چاہیے، لیکن رہنے کو اس کو جو کمرہ چاہیے وہ 14x14 کا ایک کمرہ ہی چاہیے نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ جو اس کی ضرورت ہے وہ تو اتنی ہی ہے، باقی جائیداد صرف اندر کے اس ہوا کو ہوس کی تسکین کا ذریعہ تو ہے، لیکن اس کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ کھانا بھی اسی طرح سے ہے، آپ کے سامنے دسترخوان بچھا دیا جائے اور اس میں 20 قسم کے کھانے رکھ دیے جائیں، آپ کتنا کھا لیں گے؟ ان کھانوں میں سے 2 لقمے اگر ہر پلیٹ میں سے کھا لیں، صرف 2 لقمے، آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ اب آپ کے منہ میں اگر ٹھوسا جائے تو جو اندر ہے وہ بھی نکل آئے گا، نہیں کھا سکتے آپ۔ تو ضرورت کتنی ہے؟ 20 لقموں کی، لیکن ان 20 لقموں کے لیے ہم پوری دنیا کو بھوکی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ ضرورت کے مطابق ہر ایک کو دیتا ہے، ضرورت کے مطابق ہر ایک کو دیتا ہے، حتیٰ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی دیتا ہے۔ جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کے لیے پھر ہم بھاگتے ہیں اور شب و روز بھاگتے ہیں، شب و روز اس پر اکتفا نہیں کرتے، اس پر قناعت نہیں کرتے۔ اس لیے اولیاء اللہ سے جو ہمارا رابطہ ہے، اس رابطے کو مادی رابطہ کبھی بھی نہ بنائیں۔ مادی رابطہ بنائیں گے تو یہ ابلیسی رویہ ہے، یہ الہی رویہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں واپس، یہ ایک بریکٹ میں وضاحت کی۔ اس مومن نے، اس صحابی نے، اس مسلمان نے جو مدینہ آیا تھا، صادق آل محمد کی بارگاہ میں آیا تھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت غریب ہوں۔ ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا کہ نہیں تم غریب نہیں ہو۔ کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں۔ کہا نہیں ہو۔ تو اب بے ادبی کر نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ کہا آپ فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کہا سنو، جی فرمائیے، یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں عراق کی حکومت دے دی جائے، حجاز کی حکومت دے دی جائے، جتنی بڑی بڑی زمینیں اور جائیدادیں ہیں یہ ساری دے دی جائیں، اور تم سے کہا جائے علی کی محبت چھوڑ دو، یہ سارا لے لو، لوگے یا نہیں لوگے؟ لوگے یا نہیں لوگے؟ چند لمحوں کے لیے سوچا، اس کے بعد کہا کہ ابن رسول اللہ اگر مجھے ساری کائنات بھی مل جائے اور علی چھن جائے تو پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر علی مل جائے، اگر علی مل جائے، ساری کائنات چھن جائے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ پھر وہ فرمایا کہ اب بتاؤ تم سے زیادہ امیر کوئی ہے؟ امیری اور غریبی کا تعلق زمین کے فلان ٹکڑے سے نہیں ہے۔ یزید کے پاس بقول ہمارے بھائیوں کے 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت تھی، لیکن اس سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے۔ اور حسین ابن علی کے پاس تن کے کپڑے باقی نہیں رہے، وہ بھی چھن گیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات کا دل حسین کی مٹھی کے اوپر ہے۔ یہ جو انسان کی امارت اور غربت ہے، اس کا تعلق اس کے اندر کے اس احساس سے ہے کہ وہ کس حد تک اللہ اور اس کی لائن سے جڑا ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ آپ نے واہ واہ کافی کر لی، اب میں تھوڑا سا آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ آپ ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، اس لیے ناراض نہیں ہوتے، چونکہ معارف، دین کے معارف جب بیان ہو تو ناراضی کیسے؟ میں نے جو روایت ابھی نقل کی، ابتدا میں حدیث پڑھی، امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، فرمایا الناس عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا۔ عبید،
عبد کا اسم مصغر ہے، تصغیر، یعنی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، ایک درمیانی، ایک چھوٹی۔ چھوٹی چیز کے لیے لفظ ایسا استعمال کیا جاتا ہے جو اس کے چھوٹے پن کو بیان کرے، بڑے کے لیے لفظ وہ استعمال کیا جاتا ہے جو اس کے بڑے پن کو بیان کرے۔ دو چھوٹی چیزیں ہوں اور ان میں سے ایک زیادہ چھوٹی ہو تو زیادہ چھوٹی چیز کے لیے اس کی مناسبت سے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو عبد۔ عبد اس لیے آپ کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عبید کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے اور پست بندے کو۔ امام حسین علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم۔ لوگ دنیا کے پست اور چھوٹے غلام ہوتے ہیں، دنیا کے پست اور چھوٹے غلام۔ آپ کو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوں، ایک نعمت تھوڑی سی کم کر دی ہو تو ساری رات آپ بلکتے رہتے ہیں، مجھ پر کتنا بڑا ظلم ہو گیا، یہ چیز مجھے چھن گئی۔ جو آپ کو دی گئی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کیسا انسان ہے یہ؟ آپ خود سوچیں اپنے بچے کو، یہ من حیث انسان کی طبیعت ایسی ہے، آپ اپنے بچے کو کپڑا لے کر دیتے ہیں، کھانا لے کر دیتے ہیں، لباس لے کر دیتے ہیں، جوتے لے کر دیتے ہیں، کھیل کے اسباب دیتے ہیں، جیب خرچ دیتے ہیں، اس کی ضرورت کی تمام چیزیں دینے کے بعد ایک چیز اس سے آپ واپس لے لیں اور اس کا نام ہے موبائل۔ اگر آپ اپنے بچے سے کہیں گے رات کو میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تم موبائل دیکھو، موبائل اپنے ہاتھ میں رکھو، تم آرام سے سو جاؤ، اس کی ساری رات کی نیند حرام ہو جائے گی، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، جبکہ اس کو آپ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور اس میں آپ اور مجھ میں فرق نہیں ہے، سب کے بچوں کا یہی حال ہے، اور صرف بچوں کا حال نہیں ہے، باپوں اور ماؤں کا بھی یہی حال ہے، چونکہ ایک ضرورت بن گئی ہے، اور ایسی ضرورت جس کو ہم اپنی زندگی سے باہر نکالنے سے اس وقت قاصر ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک چیز چھنی، جتنی چیزیں ملی ان سب کی وقت ہماری نگاہوں میں ختم ہو گئی، اسی ایک چیز کی محرومی نے باقی تمام ہماری نعمتوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ ہے انسان کا مزاج۔ اس لیے کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دین کے پست غلام ہوتے ہیں۔ والدین لعق علی السنتہم، اور دین کیا؟ دین لعق علی السنتہم، لوگوں کی زبانی جمع خرچ سے عبارت ہے۔ زبانی جمع خرچ کا کیا مطلب ہے؟ یہ منہ میں ہے نا، منہ میں پانی جمع ہوتا ہے، اس پانی کو آپ تھوکتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ تھوک ہے، جب آپ اس کو نگلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لعاب ہے، ایسا ہی ہے، نگلتے ہیں کہتے ہیں یہ لعاب دہن تھا، تھوکتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تھوک تھی۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ دین لوگوں کے منہ میں جمع ہونے والی اس تھوک اور لعاب دہن سے عبارت ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں لعاب دہن ہے؟ فرماتے ہیں کہ ما درت معایشہم، جب تک لوگوں کی معیشت، لوگوں کا کاروبار، لوگوں کا پیسہ، لوگوں کی ملازمت، لوگوں کی سیٹ، لوگوں کی شہرت، لوگوں کی افسری، لوگوں کے پاس موجود وہ ذمہ داری جو کسی سرکاری، غیر سرکاری، سول ادارے میں اس کے پاس ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں موجود اختیار، لوگوں کے ہاتھوں میں موجود اقتدار، یہ ساری کی ساری اس کی مصادیق ہے۔ کہا جب تک ان کو خطرہ نہ ہو تو دین ہے۔ توجہ ہے؟ جب ان میں سے کسی ایک کو خطرہ پیدا ہو جائے تو دین کو وہ ایسے تھوک دیتے ہیں جیسے منہ میں جمع ہوئے پانی کو تھوک دیتے ہیں۔ وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین
ان کے منہ میں جمع ہونے والے اس پانی کی طرح سے ہیں. ما درت معائشہم، جب تک دین ان کے دنیا اور ان کی معیشت کی حفاظت کرے. فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب ایسے دو راہے پہ اس کو کھڑا کر دیا جائے کہ ایک طرف اس کی افسری ہے، دوسری طرف دین ہے، ایک طرف اس کی سیٹ ہے، دوسری طرف اس کا مذہب ہے، ایک طرف اس کا پیسہ ہے، دوسری طرف اس کے عقائد ہے، ایک طرف اس کی جائیداد ہے اور دوسری طرف اس کا مذہب ہے، ایک طرف اس کی جائیداد اور اس کی شہرت اور اس کی عزت اور اس کا معاشرتی سٹیٹس ہے اور دوسری طرف اس کا دین ہے، اور انتخاب کرنا پڑ جائے کہ میں نے دین بچانا ہے یا دنیا، پھر کیا ہوگا؟ ما درت معائشہم فاذا محسوا بالبلاء، جب ان کو بلاؤں میں، بلائیں ایسی بلائیں آزمایا جاتا ہے، قلت دیانون، دیندار لوگوں کی تعداد انتہائی کم رہ جاتی ہے، انتہائی کم. ہاں جب مسجدوں اور امام بارگاہ میں عزاداری سید الشہداء میں جمع ہو جائیں تو ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دیندار ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا دیندار اور کون ہو سکتا ہے. پتہ کہاں پر چلتا ہے؟ تنہائی میں، تنہائی میں اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. جب مصیبت آئے تو میں اپنے بچے کو آگے پیش کرتا ہوں یا دوسرے کے بچے کو پیش کرتا ہوں. جب مسئلہ پیدا ہو جائے کہ دین کے لیے جان بھی دینی ہے، مال بھی دینا ہے، تو تب آیا میں اپنا مال دیتا ہوں یا دوسروں سے کہتا ہوں کہ تم اپنا مال دو. جب مقابلے کی باری آتی ہے تو میں اپنا تن آگے پیش کرتا ہوں یا پھر دوسروں سے کہتا ہوں کہ اپنے دین کی حفاظت کرو، اور خود میں دوسروں کے بدن کے پیچھے چھپتا ہوں. امام حسین علیہ السلام سے پوچھ لیں. اس لیے ہمیں ایسا مذہب، معاشرے کا مزاج بتا رہا ہوں، ایسا مذہب چاہیے ہوتا ہے جس میں ہماری دنیا باقی رہے اور محفوظ رہے. جس میں ہماری دنیا محفوظ رہے گی وہ دین ہمیں پسند ہے. جس میں ہماری دنیا محفوظ نہ رہے اس سے ہم آہستہ آہستہ اپنا دامن بچاتے ہیں. عمر ابن سعد کون تھا؟ صحابی رسول کا بیٹا. کیا اس کو معلوم تھا کہ حسین کون ہے یا نہیں؟ معلوم تھا. کیا اس کو معلوم تھا کہ یزید ابن معاویہ کون ہے؟ ہاں معلوم تھا. جب اس کو آفر ہوئی کہ شہر ری کی ریاست اور حکومت تمہیں دی جائے گی، اور دوسری طرف کیا اس کو معلوم تھا کہ شہر ری کے بدلے میں ادھر سے اس کا دین جائے گا یا نہیں معلوم تھا؟ ہاں معلوم تھا. کہیں وہ نیند میں تو نہیں تھا؟ نہیں. نشے میں تو نہیں تھا؟ نہیں. کیا اس کے سامنے اختیار کے دو رستے تھے کہ میں نے ادھر حسین کا رستہ اپنانا ہے یا ادھر رئی کا رستہ اپنانا ہے؟ رئی کی ریاست، رئی کی حکومت، رئی کے پھل فروٹ اور رئی کی گندم. اس کو معلوم تھا یا تھا؟ کدھر گیا؟ جدھر گندم تھا، جدھر پیٹ تھا، جدھر دنیا تھی. اب آپ تاریخ میں جتنے بھی کردار تلاش کریں گے سب وہ ہیں جو رئی کی گندم کے پیچھے تو گئے لیکن حسین کے پیچھے ایک حر آیا ہے. ایک حر، اور اسی ایک حر کی قیمت باقی ساری دنیا سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ساری دنیا کو ٹھوکر پر رکھا ہے. باقی لوگ باقی کیڑے مکوڑوں کی طرح سے ہیں، ان کو صرف اپنے پیٹ سے غرض ہے. اس لیے دین کی راہ پر استقامت مشکل کام ہے. دین کی راہ میں استقامت مشکل کام ہے. اب ذرا اندازہ لگا لیں، ایک خطیب سے اگر کہا جائے کہ بھئی تم لچھے دار باتیں کر کے لوگوں سے واہ واہ حصول کرتے ہو اور لوگ تمہیں پیسے بھی دیتے ہیں، تو دین کی باتیں بتاؤ، تو وہ فوراً کیا کہے گا؟ فوراً کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اگر میں دین کی باتیں کروں تو لوگ سنتے نہیں ہیں. جب سنتے نہیں ہیں تو پھر وہ مجلس میں آئیں گے نہیں. آئیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر
مجھے پیسے ملیں گے نہیں. جب مجھے پیسے ملیں گے نہیں تو مجھے تو پیسہ چاہیے. جب مجھے پیسہ چاہیے تو میں وہ بات کروں گا جو لوگ چاہیں گے, وہ نہیں کروں گا جو اللہ چاہے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. اس کا مطلب ہے اگر مجھ جیسے ایسے لوگ جو اس طرز تفکر کے ساتھ آتے ہیں مسجد میں, امام بارگاہ میں, منبر پر, محراب میں, اگر کربلا کے واقعے سے پہلے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہمارا امتحان ہے. یہ ہے وہ کسوٹی جس کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اس کسوٹی کو سامنے رکھ کر ہم میں سے ہر فرد کو تنہائیوں میں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. اس لیے کہ کوئی بھی اس دنیا میں مستقل نہیں آیا. 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, اس کے بعد پھر ایک ابدی زندگی ہے. اور اس ابدی زندگی میں یہاں کا کمایا ہوا کام آتا ہے, وہاں پر کمایا نہیں جا سکتا. اب اگر اس کے لیے تیار ہونا ہے تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہاں کے لیے پھر مثقال ذرۃ, مثقال تولنے کا وہ سب سے چھوٹا پیمانہ ہے, جیسے گرام ہے. اس کو ترجمہ اگر کر لیں تو ایسے کر لیں کہ گرام کا ایک ذرہ, مثقال ذرۃ, بالکل چھوٹا سا ذرہ, سوئی کے نوک کے برابر. اگر یہاں پر آپ نے کیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے, اگر نہیں کیا تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں یہاں پر آپ کے پاس آیا, اتنا فاصلہ طے کر کے آیا, یہاں پر بیٹھا, میں نے آپ کی واہ واہ لی, آپ کو کچھ دیر کے لیے خوش کیا, اٹھ گیا. آپ نے واہ واہ کی, مجھے خوشی ہوئی, میں نے تقریر کی, آپ نے استفادہ کیا اور خوشی کی, حساب برابر ہو گیا. اجر کب ہے؟ اس کا اجر نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس کا کوئی اجر نہیں ہے. میں نے واہ واہ کروائی, آپ نے واہ واہ کی, میں نے آپ کو کچھ باتیں سنائی, آپ بڑے خوش ہوئے, اور آپ نے واہ واہ کی, مجھے بڑا حوصلہ ملا. اس کا اجر نہیں ہے. اجر کس کا ہے؟ اجر اس کا ہے کہ جب میں گھر سے نکل کر یہاں تک پہنچتے اس ارادے کے ساتھ آ جاؤں کہ خدایا مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنی خواہشات سے ماورا ہو کر ان انسانوں کو تیرے دین کے ساتھ جوڑ سکوں, تب اس کا اجر ہے. اور آپ جو کچھ آپ سنتے ہیں, اس سنے ہوئے کو جب آپ اس پر غور کرنا شروع کر دیں, اور اس غور و فکر کے نتیجے میں جب آپ یہاں سے اٹھ کر گھر جائیں تو سوچیں کہ اگر کل میرا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال کے بعد قبر میں جیسے ہی مجھے لایا جاتا ہے, قبر میں جو حساب اور کتاب ہوگا, اس حساب و کتاب میں میرا بیلنس کلیئر ہونا چاہیے, نہ مجھ پر حقوق اللہ ہوں اور نہ مجھ پر حقوق الناس ہوں. تو اس کے لیے مجھے اپنا سارا اکاؤنٹ نئے سرے سے جانچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. جب میں اس ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھوں گا اور سوچوں گا کہ میں نے اپنی آنکھ کا استعمال کہاں کیا, زبان کا استعمال کہاں کیا. آج ہی میں روایت پڑھ رہا تھا, آج ہی غالباً نماز فجر کے بعد یا اسی ٹائم پہ, یقین جانیے میں ایک دفعہ لرز گیا. روایت یہ تھی کہ صرف ایک نامحرم عورت کی طرف دیکھنا یا ایک نامحرم مرد کی طرف عورت کا دیکھنا, صرف ایک نگاہ اس دنیا میں 2000
کھڑا رہتا ہے اس کے جواب کے لیے. کتنے؟ 2000 سال. صرف ایک نامحرم کو دیکھنے کے نتیجے میں اس کی سزا یہ ہے. ایک شوہر اپنے گھر جا کر جب بیوی، بہن، بیٹی، بچوں سے اس انداز میں گفتگو کرے کہ وہ لوگ سہم جائیں تو اس کا جو اس کو حساب دینا پڑتا ہے اس حساب میں اس کو سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں. لیکن جب تک ان بچوں کے اندر سے وہ خوف ختم نہ ہو اس وقت تک اس کا عذاب ختم نہیں ہوتا. ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ بہت بڑی شخصیت ہے مرزا علی آغا شیرازی. نہج البلاغہ کے استاد تھے. نہج البلاغہ کے استاد شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جب مجھے اس استاد کا پتہ چلا کہ وہ نہج البلاغہ پڑھاتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ نہج البلاغہ کوئی پڑھانے کی چیز ہے، ہم خود پڑھ لیتے ہیں کافی ہے، اس کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کسی دوست نے بڑا اصرار کیا، میں پہنچ گیا ان کی خدمت میں. اصفہان میں رہتے تھے. کہتے ہیں جب میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر نہج البلاغہ باقاعدہ پڑھنا شروع کیا تو اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ نہج البلاغہ تو ایک سمندر ہے اور اس سمندر کے لیے استاد بھی اتنا ہی بڑا چاہیے. کہتے ہیں میں 2 مہینے 3 مہینے گرمیوں کا موسم تھا، چھٹیاں تھی، ان کی خدمت میں رہا اور اس نتیجے پر پہنچا. ذرا غور کیجیے گا. کہنے لگے نہج البلاغہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں نہج البلاغہ کیا ہے؟ جی نہج البلاغہ کیا ہے؟ خود کیا ہے نہج البلاغہ؟ نہج البلاغہ امیر المومنین سے منسوب کتاب ہے. سید رضی نے اس کو جمع کیا ہے. اس کتاب کے 3 حصے ہیں. ایک امیر المومنین کے مکتوبات ہیں، خطوط جو مختلف جگہوں میں انہوں نے لکھے، جن میں سے ان کا ایک خط مالک اشتر کے نام ہے جو اس وقت اقوام متحدہ کے چارٹر میں شامل ہے. صرف ایک خط. دوسرا حصہ اس کا نہج البلاغہ کے وہ خطبات ہیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں ارشاد فرمائے ہیں. لیکن ان میں سے صرف وہی خطابات ہیں جو فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے، علمی نہیں، فصاحت اور بلاغت. اور تیسرا وہ جملات یا وہ کلمات اختصار ہیں جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن ان چھوٹے جملوں میں معارف اور مفاہیم کا ایک سمندر پوشیدہ ہے. دوسرے لفظوں میں نہج البلاغہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس عظیم روح کا ایک نمونہ ہے. استاد آیت اللہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ میں نے جیسے جیسے نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد اپنے استاد کی سیرت کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر نہج البلاغہ انسانی شکل اختیار کر لے تو ہمارے اس استاد کی شکل میں سامنے آئے گا. یعنی وہ استاد اتنے مقدس، اتنے بزرگ، اتنے اللہ کے ولی اور پاکیزہ ہستی. کہنے لگے ایک دن میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آنسو کتاب پر گرتے ہیں. میں نے پوچھا کہ استاد آج کیا بات ہے، آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور فرمایا کہ ہاں آج واقعہ ہی کچھ ایسا ہوا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں مر گیا، مجھے لے جا کر قبر میں دفنا دیا گیا. جیسے ہی مجھے قبر میں دفنا دیا گیا میرے قبر کی ایک کھڑکی کھلی اور اس کھڑکی سے ایک سفید رنگ کا کتا باہر سے خونخوار انداز میں قبر کے اندر حملہ آور ہوا. جیسے ہی وہ قبر کے اندر حملہ آور ہوا میری زبان سے بے ساختہ نکلا یا حسین. جیسے ہی
میری زبان سے یا حسین نکلا، مولا تشریف لائے، انہوں نے اشارہ کیا، کتا باہر نکل گیا۔ میں مولا کے قدموں میں گرا اور عرض کیا کہ مولا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، توجہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یہ کتا کہاں سے آ گیا؟ فرمایا کل رات تم جب اپنے بیوی بچوں کے پاس گھر میں گئے تھے تو تمہیں کسی چیز کا ملال تھا، اور اس ملال کی وجہ سے تمہارے چہرے پر سختی تھی، اور تمہارے چہرے کی سختی دیکھ کر تمہاری بیوی تھوڑی سی سہم گئی تھی۔ یہ جو کتا ہے یہ اسی خوف کا عملی عکس ہے جو تم پر حملہ آور ہونے آیا تھا۔ عالم برزخ ایسی دنیا ہے، ایسی دنیا ہے۔ تو اس لیے ان مجالس میں اگر میں آتا ہوں، آپ آتے ہیں، اگر ہم کچھ لے کر جاتے ہیں تو یہ مجالس ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، ہر چیز سے زیادہ قیمتی، چونکہ اس میں عشق حسین کی خیرات بڑھتی ہے، اور اگر عشق حسین اور محبت حسین ہمیں اللہ کے قریب تر کر دے، حسین علیہ السلام کے قریب تر کر دے، اہل البیت سے جوڑ دے، اور اہل البیت کے نقش پا پر چلنے کے لیے ہمیں تیار کر لے، تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ لیکن اگر یہی ہماری صرف تسکین کا ذریعہ ہو، صرف ہماری فکری اور قلبی، میں اس کو اگر سخت لفظ کہوں تو عیاشی، اس کا ذریعہ بنے، تو ظاہر ہے پھر وہ اثر اس کا نہیں ہوتا۔ آج اگر مکتب اہل البیت زندہ ہے تو وہ کیوں زندہ ہے؟ اسی عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے، عزاداری سید الشہداء کی مجالس کی پاکیزگی نے، پاکیزگی انسان کے دلوں میں کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ مجالس حسینی کی پاکیزگی نے انسان کے دلوں کو معطر اور نورانی کر رکھا ہے۔ مجالس حسینی کی پاکیزگی نے اور نورانیت نے سننے والوں کو حسین ابن علی سے جوڑ کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے جنہوں نے پڑھا وہ بھی پاکیزہ تھے، جنہوں نے سنا وہ بھی پاکیزہ تھے۔ اسی پاکیزگی کا نتیجہ ہے کہ آج حسین ہماری رگوں میں خون کی صورت میں دوڑتے ہیں، اسی پاکیزگی کا نتیجہ ہے۔ اور یہ ہمارے سابقہ ان بزرگوں کا، ان کی محنت ہے اور ان کی کاوشیں ہیں۔ ہمیں اس محرم کو، سفر کو اور ایام عزا کو اس طرح سے منانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ بچہ حسینی بن سکے۔ عجیب صورتحال ہو گئی ہے کہ ماتمی الگ ہیں، نمازی الگ ہیں۔ بھئی جو نمازی ہے وہ ماتمی کیوں نہیں ہے؟ جو ماتمی ہے وہ نمازی کیوں نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر جب عصر عاشور نماز قائم کی، اپنے سامنے لوگوں کو کھڑا کیا، صحابیوں کو کھڑا کیا، ان صحابیوں نے اپنے سینے پر تیر کھائے، لیکن ان تیروں کے سائے میں حسین ابن علی نے نماز پڑھی، تو یہ کہہ کر کہ میں جنگ اسی نماز کے لیے کر رہا ہوں۔ تو کیا نماز پڑھنا عزاداری کی مخالفت ہے؟ جو شخص یہ کہتا ہے اس سے زیادہ گمراہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے کیا عزاداری نماز کی منافی ہے؟ عزاداری اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے حب حسین نہیں ہے۔ حب حسین اگر نہ ہو تو پھر نماز نماز نہیں ہے۔ وہ نماز کیسی جس میں عشق و مودت آل محمد نہ ہو۔ اور یہ شیعوں کی بات نہیں ہے، تھوڑا سا گہرائی میں جائیے۔ آپ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو۔ کوئی سنی بتا دیں جو یہ کہے کہ میں نماز میں
دنیا میں کوئی سنی نماز ہوتی نہیں ہے. جس شخص نے نماز میں درود نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. اور نماز میں درود کا پڑھنا دلیل ہے کہ عشق و مودت علی و آل علی نماز کی روح اور قبولیت کی علامت ہے. اگر کوئی یہ کام نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہے. یہ کام کرے تو تب نماز مکمل ہے اور نماز ہے. کوئی شیعہ ایسا ہے جو نماز میں درود نہ پڑھتا ہو؟ درود کیا ہے؟ عشق محمد و آل محمد کا اعلان، مودت آل محمد کا اعلان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حوالے سے دعا خود اللہ کے حکم کے مطابق. تو اس لیے اگر آپ عزاداری اور نماز کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ نہ وہ عزاداری ہے نہ یہ نماز ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین امام حسن کے مقابلے میں کھڑے ہو یا امام حسن امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو؟ نماز اور عزاداری دو پر ہیں، دو پر، اور ان دو پروں کے ذریعے سے ہی ایک مومن پرواز کرتا ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے. اس لیے ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے آپ. مجھے تعجب ہوتا ہے میں ماتمی کیوں نہیں ہوں. ماتم یعنی سید الشہداء پر گریہ کرنے والا، ماتمی یعنی اپنے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر ماتم کر کے یہ بتانے والا کہ مجھ پر ایک مصیبت گزری ہے اور وہ مصیبت سید الشہداء حسین ابن علی کی شہادت کی مصیبت ہے اور میں اس مصیبت میں غمگین ہوں اور عزادار ہوں. اس کا اظہار یعنی ماتمی ہونا. ہم نے عجیب بنا دیا ہے کاروبار کہ بھئی فلان ماتم کرے گا، فلان لوہا پڑے گا، فلان تماشا دیکھے گا. تماشا دیکھنا ماتم نہیں ہے. حلقے میں کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ مارنا ماتم ہے. چاہے آپ آہستہ مارے چاہے زور سے مارے. لیکن ماتم تماشائیوں کو اب ماتمی نہیں کہتے. تو وہی تماشائی اگر نماز کے لیے بھی کھڑے نہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی طرح سے نمازی بھی، کوئی شخص نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور کنارے پہ کھڑا ہو کے تماشا دیکھے اور کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اس طرح کی تقسیموں سے اٹھے. یہ دشمن کی تقسیم ہے، دین کی تقسیم نہیں ہے. لہذا اگر میں تو یہ کہوں گا یہاں پر جتنے بھی جوان ہیں کہیں پر بھی ماتم ہو، کہیں پر بھی عزاداری ہو، یہ نہ کہیں فلان دستہ آ کر ماتم کرے. اس دستے کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے جب وہ حسین ابن علی کے لیے ماتم کرتے ہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو کیوں محروم رکھتے ہیں؟ آپ کیوں محروم رکھتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں ماتم کرتے ہیں؟ بعض لوگوں کو میں نے سنا جی ہم کرایہ دے کے بلواتے ہیں، گویا ماتمی جو ہے کرائے کے لیے آتے ہیں. نہیں بھائی، ایسا نہ کرو. یہ کاروبار نہیں ہے، یہ عبادت ہے. عبادت کے لیے ہر بندے کو خود کمر کس کر عبادت گاہ میں اترنا بھی چاہیے اور عبادت میں شامل بھی ہونا چاہیے. جہاں ماتم عبادت ہے وہیں پر نماز عبادت ہے. نماز ان فرائض میں سے ہے جن کو کسی بھی حال میں اور کسی بھی قیمت پر چھوڑا نہیں جا سکتا. اب گمراہ اور لعین لوگ، لعین، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو نماز اور عزاداری سید الشہداء کو لڑاتے ہیں، مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور پھر دلیل تراشتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے کہ نماز کی قضا ہے اور عزاداری کی قضا نہیں ہے. یہ سوچ ابلیسی سوچ ہے، یہ سوچ شیطانی سوچ ہے، رحمانی نہیں ہے، کربلائی نہیں ہے. اگر اس کی قضا ہوتی تو حسین قضا کرتے. آپ یہ کہہ کر امام حسین ابن علی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں امام حسین نے نعوذ باللہ غلط کیا
اور ہم صحیح کر رہے ہیں، آپ توہین کر رہے ہیں۔ اگر آپ پیروکار ہیں تو پھر جو حسین نے کیا وہ حجت ہے، جو انہوں نے چھوڑ دیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا وہ کرو جو حسین ابن علی نے کیا، اور وہ چھوڑ دو جو حسین ابن علی نے نہیں کیا۔ نماز قضا نہیں ہے، اس کی قضا کرنا خود جرم ہے۔ قضا کرنا نماز کا خود جرم ہے، اس کی سزا ہے۔ اور اگر انسان اس کی قضا بعد میں بجا لاتا ہے تو اس کی سزا سے نہیں بچ سکتا جب تک توبہ نہ کرے، اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہے گا ٹھیک ہے آج نہیں پڑھتے کل پڑھ لیتے ہیں۔ جو تم نہیں پڑھتے جس دوران میں، اس دوران میں تم مسلمان نہیں رہتے۔ نماز اسلام اور دین کی وہ دین کا ستون ہے جس کے بغیر اسلام کی عمارت جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ عمود الدین۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اس پر غور کیجئے گا، نماز الصلاۃ عمود الدین، دین کی اساس، دین کی بنیاد، دین کا ستون۔ آگے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا۔ اگر نماز قبول ہو تو عزاداری قبول ہے۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ اگر نماز قبول نہیں ہے تو عزاداری بھی قبول نہیں ہے۔ میں خود حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فَإِن قُبِلَتْ، اگر وہ نماز قبول ہو جائے، قُبِلَ مَا سِوَاهَا، باقی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ، اور اگر نماز مردود ہو جائے، رد ہو جائے، فیل ہو جائے، تو پھر رُدَّتْ مَا سِوَاهَا، باقی تمام چیزیں بھی رد ہو جائیں گی، ان کی قبولیت نہیں ہو سکتی۔ عزاداری سید الشہداء نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو اس فرض سے ٹکرا کر آپ دین کی بنیادوں کو کھوکھلا نہ کریں اور اپنے دین کو تباہ نہ کریں، اور نہ تباہ ہونے دیں۔ دونوں صورتوں میں غلط ہے۔ چونکہ سوال آیا، میں اس کی طرف زیادہ تفصیل سے جائے بغیر عرض کروں، فتنوں میں پڑھنے سے ہمیشہ بچیں، ہمیشہ فتنوں میں پڑھنے سے بچیں۔ اگر کوئی شخص کوئی بات سوشل میڈیا میں کر دیتا ہے تو سب سے پہلے تحقیق کریں گے کیا یہ بات اس نے کہی ہے یا نہیں کہی، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ دیکھیں جو اس نے کہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دو باتیں ہوئی، جب آپ صحیح اور غلط تک پہنچ گئے، غلط چیز آگے بھیجنا درست نہیں ہے، وہ اس جرم میں شرکت ہے۔ اس لیے چاہے وہ کوئی فرشتے کا لباس بھی پہن کر آئے، اگر اس نے غلط بات کی ہے تو آگے پھیلاؤ گے تو تم بھی اسی طرح سے مجرم ہو، کم نہیں ہو، اتنے ہی مجرم تم بھی ہو۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر بات درست ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو درست بات ہے یہ آیا آگے پہنچانا مفید ہے یا اس کا نقصان ہے۔ ہر درست بات کسی تک پہنچانا درست نہیں ہوتا، ہر درست بات ہر ایک کے لیے تریاق نہیں ہوتا، بعض کے لیے زہر ہوتا ہے، بعض کے لیے زہر ہوتا ہے۔ ایک سمپل سی مثال، نوجوان شادی ہو گئی، میاں اور بیوی کے درمیان خاص تعلق ہے، قائم ہو جاتا ہے، کیا یہ تعلق وہ ہر تیسرے چوتھے پانچویں بندے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے؟ شرم کا باعث ہے،
لیکن کیا یہ جھوٹ ہے؟ نہیں، سچ ہے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ بعض چیزیں معاشرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، بعض چیزیں حرمت انسانی کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، بعض چیزیں انسانی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتی، بعض چیزوں کو چھپانا اس کے بیان کرنے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہر چیز بیان کرنے والی نہیں ہوتی، اس لیے سوشل میڈیا میں جو کچھ بھی آئے دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کا فرض ہے؟ نہیں۔ جھوٹ ہے تو آپ اس جھوٹ میں برابر کے شریک ہیں اور سیدھے زندگی پر جہنمی ہے۔ لیکن اگر جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سچ کے بیان کرنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان۔ اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کو آپ روکیں، دوسروں تک نہ پہنچنے دیں؟ پھر خصوصاً ایسی چیز جس کے نتیجے میں ملت میں پھوٹ پیدا ہو، جس چیز کے نتیجے میں ملت کے اندر پھوٹ پیدا ہو اور آپ بڑے تمطراق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ وہ چیز دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں، تو یہ ثواب کا کام کرنا ہے یا گناہ کا؟ سوال ہے یا گناہ ہے؟ واضح ہے گناہ ہے، اس لیے آپ نے پھوٹ ڈالنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایک شخص نے زہر ڈالا، آپ نے زہر آگے لوگوں تک پہنچایا، دوسروں کو بھی اس زہر کو کھانے پر مجبور کیا جن تک نہیں پہنچا تھا، تو آپ بھی اسی طرح سے قاتل ہیں جس طرح سے وہ شخص قاتل ہے جس نے زہر خود ابتدائی طور پر ڈالا ہے۔ یہ قوم کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ سوشل میڈیا آج کے دور میں ایک ہتھیار ہے ایٹم بم کی طرح سے، جس کے ذریعے سے قوموں کو توڑنے اور تباہ کرنے اور ان کے اندر دشمنیاں پیدا کرنے میں سب سے زیادہ کام سوشل میڈیا سے لیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا سے جب آپ نفرتیں پھیلاتے ہیں اور آپ خود بھی اس کا حصہ بنتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اعتماد، دو بھائیوں میں اعتماد ختم ہو جائے تو دشمن آسانی سے آ کے دونوں کا گلا کاٹ دیتا ہے، لیکن اگر اعتماد باقی رہے تو پھر دشمن آئے تو دونوں مل کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ غور کریں، شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ اکٹھے ہوتے تو امارات کو کبھی بھی اجازت نہ ملتی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ تسلیم انہوں نے کیا، ادھر اس سے پہلے ایسا ماحول بنایا گیا کہ شیعہ اور سنی آپس میں لڑیں اور ادھر یہودی اور عیسائی بغلیں بجائیں اور شادیانے بجائیں۔ ایک بڑے منصوبے کا ایک چھوٹا حصہ، شیعہ سنی کو لڑاؤ تاکہ لوگ آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ان عالمی طاقتوں کی اللہ کے دین کے خلاف اقدامات کو فراموش کر دیں۔ مجھے بتاؤ یہ عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہر مولوی جس کا پیٹ لگا ہوا ہے اس کو پیسہ چاہیے اور پیسے کے لیے وہ فتنہ انگیزی کرتا ہے اور آگے جو ہے لوگوں کو لڑاتا رہتا ہے، اختلاف پیدا کرتا رہتا ہے، ادھر شیعہ ادھر سنی بناتا رہتا ہے اور آپس میں ان کے جنگ اور زہر پھیلاتا رہتا ہے۔ یہ دین کی خدمت ہے یا دین سے جنگ ہے؟ یہ دین سے جنگ ہے۔ اسی طرح سے خود شیعوں کے اندر شیعہ اور شیعہ کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانا، ذاکر اور مولانا کو لانا، منبر اور محراب کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانا غلط ہے۔ کوئی بھی کرے غلط ہے۔ ہاں جو فاسد لوگ ہیں ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالنا چاہیے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ جو زہر ہے سر سے پیر تک ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالنا چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن منبر کو محراب سے لڑانا، نماز کو ازاداری سے لڑانا، یہ خود مکتب پر خودکش حملہ ہے، چاہے کوئی بھی کرے، غلط ہے اور اس کا رستہ روکنا چاہیے۔ اور اگر رستہ نہیں روکتے تو پھر جو ہے تباہی پھیلے گی۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، بڑا ہی دلچسپ۔ صدام حسین تقریباً 28-29 سال اس نے عراق پر حکومت کی۔ آخری دور میں جب امریکی آئے تو صدام بھاگا، چھپ گیا، تو عراقیوں کو نئی سانس
ملی، حیات ملی، آزادی ملی، وہ باہر آئے. ایک صاحب نے مجھے سنایا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بوڑھے عراقی سے پہلی دفعہ پوچھا کہ بھئی خبر آئی ہے کہ 2.8 ملین یعنی 28 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا صدام حسین نے اپنے اس دور میں. کتنے؟ 28 لاکھ. یہ جو رپورٹ آئی تھی یہ بی بی سی کی رپورٹ تھی، صدام کے والے سے بی بی سی کی رپورٹ تھی. 28 لاکھ انسانوں کا قتل. تو اس نے کہا کہ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ 28 لاکھ انسانوں کو صدام حسین نے قتل کیا اور تم لوگ تماشا دیکھتے رہے. اگر تم لوگ یہ 28 لاکھ یہی 28 لاکھ اٹھتے تو صدام پہلے سال ہی واصل جہنم ہو چکا ہوتا. لیکن تم لوگوں نے جو ہے ایک ایک کر کے ایک دوسرے کا قتل دیکھا، خاموش رہے، نتیجتاً یہاں تک نوبت پہنچی. اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ صدام حسین نے جو سب سے پہلا ٹرک استعمال کیا، طریقہ استعمال کیا، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے ایک دوسرے پر اعتماد کو اس نے قتل کر ڈالا اور ختم کر دیا. اعتماد کیسے؟ کہا کہ بھائی کو بھائی پر شک ہوتا تھا کہ یہ باسیوں کا ایجنٹ ہے، بیوی کو شوہر پر شک ہوتا تھا کہ یہ باسیوں کا ایجنٹ ہے، باپ بیٹے پر یقین نہیں کرتا تھا کہ کہیں یہ ان سے ملا ہوا نہ ہو. جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو ہر ایک دوسرے کو نیگیٹو نگاہ سے دیکھتا ہے اور نتیجتاً دو بندے اکٹھے ہو کر ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ کہ پھر کروڑوں کی آبادی ان بھیڑوں کی طرح سے ایک چرواہے کے ہاتھوں میں اسیر، اور وہ جس کو چاہے پکڑے اور ذبح کرے اور سر تن سے جدا کرے. اس وقت یہ میں 4-5 سال پرانی بات کر رہا ہوں، صرف ایک ادارہ ایسا ہے جو ڈیلی 700 پڑھے لکھے ماسٹر کیے ہوئے جوانوں کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ادارے چلاتا ہے. ایک ادارے کے پاس 700 بندوں پر مشتمل ٹیم ہے سوشل میڈیا چلانے کا. کام کیا ہے؟ شیعہ کو شیعہ سے لڑاؤ، سوشل میڈیا کے ذریعے سے زہر ڈالتے رہو، آپ کے نام سے اس کے خلاف، اس کے نام سے اس کے خلاف. جس نے کوئی بات کر دی، اس میں کوئی ٹیڑھی بات ہو تو وہ نکالو اور سب کو پہنچا کے پھر آگے کمنٹس ڈالنا شروع کر دو، بھئی یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ زندیق ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوم کو سوشل میڈیا میں آپس میں لگائے رکھو اور یہ اپنے دشمن کے بارے میں نہ سوچے، اپنے ہی بارے میں سوچتا رہے اور اپنے ہی بارے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیزیاں کرتا رہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک. یہ آپ کے دشمن کی سازش ہے اور اس کو ہم بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا رہے ہیں عبادت سمجھ کر. بھئی یہ عبادت نہیں ہے، یہ شیطان کی خدمت ہے، یہ اپنے زمانے کے فرعونوں کی خدمت ہے. فرعونوں کا کام یہ ہے کہ لڑاؤ اور پھر ان کے گلے کاٹو. اس وقت آپ کو ایک چیلنج درپیش ہے، تھک تو نہیں گئے؟ جو لوگ نہیں تھکے وہ جذر صلوات دے جائیں. اس کا مطلب ہے اکثریت تھک گئی ہے، میں وضوح نہ کر لوں. پتہ چل گیا کہ بہت تھک گئے، ابھی گھنٹہ پورا نہیں ہوا. صرف ہاتھ ایسے کر لو. عزیزان گرامی، 2 باتیں کروں گا اور گفتگو ختم. صرف آپ کی توجہ چاہیے. توجہ ہے؟ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں، مکتب تشیع فرقہ نہیں ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مکتب تشیع فرقہ نہیں ہے، دین ہے، اور وہی دین ہے جو نبی لے کر آئے. اس لیے کہ اس دین کے پیشوا وہی ہیں جن کی نشاندہی نبی نے کی. اس لیے اس دین کی تقدیر میں دنیا پر چھانا ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس دین کی تقدیر میں لکھا ہے اللہ نے کہ اس دین نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے، اور اس دین کا پرچم جس کے ہاتھ
ہوگا وہ نبی کریم کا 12واں بیٹا ہے، نبی کریم کا 12واں بیٹا۔ ہم نے اس 12ویں کی آمد کا انتظار نہیں کرنا، تیاری کرنی ہے، تیاری۔ تیاری کا مطلب کیا ہے؟ ان کو سپاہی چاہیے، ہم نے سپاہی بننا ہے۔ ان کو دانشور چاہیے، ہم نے دانشور بننا ہے۔ ان کو اہل فکر چاہیے، ہم نے اہل فکر بننا ہے۔ ان کو متقی اور پاکیزہ جوان چاہیے، ہم نے متقی اور پاکیزہ بننا ہے۔ ان کی جو جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں ہم نے اپنے معاشرے میں پورا کرنی ہیں، اور اپنے معاشرے کو اس لیول پر لے کر جانا ہے جہاں پر عالمی کفر، عالمی طاغوت، عالمی استعمار کچھ آپ کا نہ بگاڑ سکے، اور آپ ان کے مقابلے میں پورے ایمانی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، اور امام کو جیسے ہی ضرورت پڑے آپ کی لبوں سے، آپ کی زبان سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نکلے، اور ان کی آواز پر آپ لبیک کہہ کر ان کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ اس معاشرے کی ضرورت ہے ان کو۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اب امام زمان، امام عصر، امام مہدی موعود جو شیعوں کے بھی امام ہیں، سنیوں کے بھی امام ہیں، اور حتیٰ حضرت عیسیٰ کے بھی امام ہیں۔ اس ہستی کی آمد کا ہم نے انتظار نہیں کرنا، اس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیسے ممکن ہے؟ تیاری کیسے ممکن ہے؟ تیاری ایسے ممکن ہے کہ ہم اپنی باطن کو، اپنے اعمال کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے پیٹ کو پاکیزہ کرتے چلے جائیں۔ جتنا ہم پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے ان کے ظہور کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر سید الشہداء کی عزاداری اکسیر ہے، دوا ہے۔ سید الشہداء کی عزاداری آپ کو حیات دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، اور ویژن دیتی ہے، آپ کو جذبہ دیتی ہے، آپ کو تحرک دیتی ہے، آپ کے اندر آگ پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر چاہے کوئی بھی آپ کے سامنے آئے، حسین کے نام پر جب آپ اٹھتے ہیں تو کوئی آپ کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا۔ اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے عزاداری سید الشہداء کے اندر وہ روح پیدا کرنی ہے۔ عزاداری سید الشہداء یزیدیت سے مقابلے کا نام ہے۔ عزاداری سید الشہداء اپنے وقت کے فرعونوں اور حامانوں اور طاغوتوں کے چہرے پر حسینی تمانچہ مارنے کا نام ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہم کربلا میں جب معصوم بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو جہاں پر ان کے رسائی اور حزن و اندوہ والے پہلو بیان کرتے ہیں، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ کس شجاعت کے ساتھ لڑے ہیں۔ وہ جو شجاعت کے ساتھ لڑے ہیں، وہ جو عشق کے ساتھ لڑے ہیں، اسی عشق کی آج ہمیں ضرورت ہے، اسی عشق کی۔ زینب سلام اللہ علیہا کی جو محبت حسین بن علی سے ہے وہ بے مثال ہے، بے مثال۔ ایسی محبت جس کی مثال واقعی دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انسان جتنا کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے اس کی صفات بھی اسی حساب سے کامل تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، یعنی انسان کے کمال کا مطلب اس کے اندرونی ان صفات اور فضائل کا کمال ہے۔ لہذا اگر زینب سلام اللہ علیہا کامل ترین ہستی ہے نا تو پھر ان کی شجاعت بھی اسی حساب سے کامل ہے، اور ان کی محبت بھی اسی حساب سے کامل ہے، ہر لحاظ سے کامل ہے۔ لہذا ان کی ممتا بھی اپنے کمال پر ہے، اور ان کا ایثار بھی اپنے کمال پر ہے، جتنی بھی انسانی صفات ہیں۔ زینب سلام اللہ علیہا
اپنے بھائی حسین ابن علی سے بے انتہا پیار کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ کامل ترین ہستی ہے۔ اس کمال کے مرتبے پر جب حسین ابن علی آتے ہیں حضرت زینب کی بارگاہ میں، تو حضرت زینب کا انداز دیدنی ہوتا ہے، ایسے جیسے ایک عاشق اور معشوق کے درمیان رابطہ ہے۔ ان کی نگاہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسین کی نگاہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، رشتہ بہن اور بھائیوں کا ہے، لیکن اس کے اندر جو مودت اور محبت کا جذبہ مولزم ہے وہ قابل وصف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عصر عاشور زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بچوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہے کہ بچوں اب تمہاری قربانی کا وقت آیا ہے، تو اس وقت میں اور جب وہ حضرت علی اکبر کو تیار کرتی ہیں اس وقت میں بڑا فرق نظر آتا ہے، بڑا فرق نظر آتا ہے۔ یہاں پر چونکہ اپنے بیٹے ہیں نا، اس لیے اپنے بیٹے ہونے کے ناطے جب ان دو بیٹوں کو اپنے قریب لاتی ہیں تو کہتی ہیں بیٹا تم میں سے ایک اپنے باپ کی طرف سے اور ایک اپنی ماں کی طرف سے قربانی دینے جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسی کمزوری نظر آئے جس سے میں بھائی کی نگاہ میں سر نہ اٹھا سکوں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ لہٰذا ان بچوں کو خود تیار کرتی ہیں، خود تیار کرتی ہیں اور میدان میں بھجواتی ہیں، اور جب میدان میں جا کر یہ بچے شیروں کی طرح سے لڑتے ہیں اور جب گھوڑے کی پشت سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور ان کی زبان سے جب نعرہ نکلتا ہے کہ مامو جان ہمارے سرہانے آئیے، تو اس وقت تاریخ دیکھیے حسین ابن علی ان دونوں بچوں کے سرہانوں پر پہنچتے ہیں، لیکن وہاں پر زینب نہیں آتی، زینب نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کبھی نہیں چاہتی کہ کسی بھی صورت میں حسین کو زینب سے ندامت ہو کہ حسین پر زینب کے بچے قربان ہوئے ہیں اور حسین کا سر جھکا ہوا ہو، وہ یہ نہیں چاہتی۔ اس لیے اپنے بچوں کی شہادت کے موقع پر وہ وہاں پر نہیں پہنچتی۔ لیکن جب علی اکبر زمین پر گرتے ہیں تو تاریخ میں عجیب لکھا ہے کہ حسین جب سرانے پر آئے تو پہلے سے دیکھا زینب پہنچی ہوئی ہے، زینب پہنچی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ زینب تم کہاں؟ تو جواب ملا اس لیے بھیا کہ کہیں آپ پہلے پہنچ جائیں تو جوان بیٹے کا لاشا دیکھ کر آپ پر سختہ نہ طاری ہو جائے، میں اس لیے آئی کہ آپ کی توجہ بڑھ سکے۔ اب وہی ماں جس نے کربلا کے اندر اپنے دونوں جوانوں کو پیش کیا لیکن ان لاشوں پر خود نہیں آئی، جب آہستہ آہستہ ورق پلٹنے لگے اور شام کے زندان سے جب ان شہیدوں کے سروں کو واپس دیا جانے لگا اور ان اسیروں کو آزاد کیا جانے لگا، تو اب دیکھیے کچھ ہی عرصہ گزرا ہے لیکن منظر کیسا منظر ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا نے درخواست کی کہ ہمیں ہمارے شہداء کے سر دیے جائیں تاکہ ہم اپنے ان شہداء کے سروں پر ماتم کر سکیں اور عزاداری کر سکیں۔ شہداء کے سر واپس ملنے کی نوید آئی، ساری خواتین تیار ہیں، سب کو شوق ہے، کسی کو حضرت عباس کے سر کا انتظار ہے، کسی کو حضرت علی اکبر کے سر کا انتظار ہے، کسی کو علی اصغر کے سر کا انتظار ہے، کسی کو اونو محمد کے سر کا، ہر ایک سر کا کسی نہ کسی کو انتظار ہے اور ہر ایک وارث ہے۔ اس اسنا میں تاریخ نے لکھا ہے کہ جب سر ایک ایک کر کے وارد ہونے لگے، عباس علمدار کا سر آیا تو ان کی بیوی آگے بڑھی، اس سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور روتی رہی۔ علی اصغر کا سر جب داخل ہوا تو رباب آگے بڑھی، اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور روتی رہی۔ کچھ دیر میں علی اکبر کا سر داخل ہوا اور تب بھی ایک خاتون آگے بڑھی اور اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ ایک وقت آیا دو سر کٹھے داخل ہوئے۔ جب دو سر کٹھے داخل ہوئے تو مجمع نے دیکھا کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ سر لے کر آنے والے یزیدیوں نے پوچھا کہ کیا ان دو سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟
جواب کیا ملا؟ جواب ملا وارث ہے تو صحیح، لیکن اس کو اپنے دونوں بیٹوں کا نہیں بلکہ اپنے بھائی حسین کے سر کا انتظار ہے۔ کون ہے وارث؟ زینب بنت علی ہے، اور یہ دونوں بچوں کے سر زینب بنت علی کے بیٹوں کے سر ہیں، لیکن زینب کو اپنے بچوں کا نہیں اپنے مولا کے سر کا انتظار۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ